بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ ناسا نے ایک سیٹلائٹ بھیجی ہے اور اس کا نام ہے جیمز ویب۔ جیسے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ بھیجی گئی تھی تو اسی طرح سے ابھی انہوں نے جیمز ویب بھیجی ہے، اور ناسا یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے جو فوٹیجز ہیں وہ جون میں آئیں گے، اور دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ایسے نئے فوٹیجز آئیں گے کہ جس سے بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز بھی چیلنج ہو جائیں گی۔ اچھا، مین وائل ناسا نے بہت سارے لوگوں کو جن کا تعلق مختلف ریلیجن سے تھا، مختلف مکاتب فکر سے تھا، اور مختلف جو ہے وہ فلاسفرز تھے، ناسا نے ان سے یہ بھی کویشچن پوچھا کہ ہیومن لائف کا اس دنیا میں پرپس کیا، مقصد کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اتنی ہو گئی لیکن آج تک سائنس یہ بتا نہیں سکی کہ انسان کیوں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ سائنس جو ہے نا وہ وائز کے آنسر نہیں دیتی کہ کیوں ہے، وہ سائنس اس کے جوابات آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو اسی طرح ہیومن لائف کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ ریلیجن کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ اچھا، اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، جبلت کے ساتھ۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ پانی پینا جیسے انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، جب مجھے پیاس لگے گی تو میں نے پانی پینا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو پانی پینا ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، جیسے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس گھڑی کا مقصد ہے وقت دکھانا۔ اگر اس گھڑی کے سیل نکل جائے یا سیل لگانے کے باوجود وہ وقت دکھانا چھوڑ دے تو ایسی گھڑی کو ہم گھڑی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم کچرا ہی کہیں گے، اور اس کو ویسٹ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر چیز جو ہے اس کی ویلیو اس کے مقصد سے ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ویلیوبلز کہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کوڑا ہوتی ہے، جس کو آپ کوڑا کہتے ہیں یا جس کو آپ ردی کہتے ہیں۔ اب کن چیزوں کو آپ ویلیوبل کہتے ہیں اور کن چیزوں کو کوڑا کہتے ہیں، یہ چیز اس چیز کا مقصد ڈیفائن کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو فلفل کر رہی ہے تو آپ ایسی چیز کو گاربیج میں نہیں پھینکتے، اور اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو فلفل نہیں کر رہی اس کو آپ پھینک دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ بال پوائنٹ لیتے ہیں نا، آپ بال پوائنٹ کو آپ یوز کرتے جائیں یہاں تک کہ بال پوائنٹ کی انک ختم ہو جائے، وہ لکھنا چھوڑ دے، کیا کریں گے؟ اپنے پوتوں کے لیے سنبھال کے رکھیں گے، بلکہ پھینک دیں گے اس کو۔ آپ کچرے کو اکٹھا نہیں کرتے اپنے پاس۔ اسی طرح سے آپ کوئی بوٹل لے کے آتے ہیں، کوئی جوس کی بوٹل لے کے آتے ہیں، آپ جوس پی لیتے ہیں اور وہ بوٹل جو ہے وہ مثال کے طور پہ خراب ہو جاتی ہے، اب وہ ری یوز نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے؟ نہیں، بلکہ فوراً پھینک دیں گے۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کی ویلیو، اس کی قدر اس کے مقصد سے ہوتی ہے۔ اب انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس کا مقصد ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد پہ ہوگا تو اشرف المخلوق ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اور اگر انسان اپنے مقصد پہ نہیں ہے
تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک کمپنی کا کوئی مالک ہے، وہ کسی شخص کو مینیجر بناتا ہے۔ اب مینیجر کا کام یہ ہے کہ وہ کاموں کو مینیج کرے۔ اگر وہ شخص اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے انجام دے گا تو مالک اس سے خوش ہوگا نا، اس کو سیلری دے گا، اس کو نوازے گا اور کہے گا کہ بھائی میں نہیں ہوں تو میری جگہ یہ ہے، یعنی کہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور اسی سے اس کی ورث بنتی ہے۔ اور اگر وہ مینیجر ہوتے ہوئے غلط کام شروع کر دے، غلط کام سے مراد چوری شروع کر دے، یا کاموں کو صحیح سے مینج نہ کرے، یا جس مقصد کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے وہ کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول رہے، تو ایسے شخص کو نہ صرف وہ اس کی بےزتی کرے گا بلکہ اس کو نکال کے باہر کر دے گا۔ جبکہ وہ ایک چپڑاسی کو نہیں نکالے گا، کیونکہ چپڑاسی اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن وہ اس مینیجر کو لازمی نکال دے گا جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب کہ کسی بھی جگہ جہاں آپ نے اپنی قدر اور قیمت بنانی ہوتی ہے، یہ آپ کے مقصد پہ بنتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اکثر جب اولاد نافرمانی کرتی ہے نا یا شرارتیں کرتی ہے تو والدہ صاحبہ کی گھومتی ہوئی ایک جوتی آتی ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نا جاؤ تو میری اولاد ہی نہیں ہو۔ اب یہ جملہ اکثر لوگوں کو سننے کو ملتا ہے، تو وہ کہتی ہے نا کہ ماں باپ کی تو خیر ڈانٹ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ سننے کو ملتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوں آپ کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب کہ بھائی اولاد ہونے کا جو مقصد تھا تم وہ مقصد پہ ہی نہیں ہو، اس لیے جاؤ اب تم مجھے لا دو۔ تو کسی بھی چیز کی ویلیو اس کے مقصد سے بنتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کمپنی آپ کو ہائر کرے اور وہ ہائر اس لیے کرے کہ اس نے آپ کو سی ای او کی پوزیشن دینی۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے سی ای او کا کام نہیں کرنا لیکن میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، میں سب کو چائے پلا دوں، کیا آپ کو ہائر کر لیں گے؟ بلکہ آپ کو اٹھا کے باہر کریں گے کہ بھائی سی ای او کے لیے آپ آئے ہیں، سی ای او کی تنخواہ ہم نے آپ کو دینی ہے، تو چائے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، آپ کا مقصد چائے بنانا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ویلیو بنے گی اس کے مقصد سے۔ تو مقصد اتنا اہم ہوتا ہے انسان کی لائف میں۔ اچھا، اور یہ کانسیپٹ اتنا ضروری ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں گزرا چاہے وہ ریلیجس ہے یا نہیں ہے جس کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال نہ آتا ہو، کیونکہ یہ ایسا سوال ہے جس کا تعلق کی فطرت سے ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، یہ چیز کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ چیز فوراً آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امیجن کریں کہ کوئی ایک آپ ایسا گیجٹ دیکھیں کہ جو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہو، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب الٹیمیٹلی اس کی ڈیفینیشن، اس گیجٹ کے ڈیفینیشن اس کے کام کرنے پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ تو کسی بھی چیز کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ اس کا کام بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کے لیے وہ کھلونے والے موبائل فون آتے ہیں کہ جو بالکل پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور اس میں نا ایسے مختلف قسم کی بچوں کی پوئمس چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ دیکھنے میں پورے موبائل فون ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو موبائل فون کہیں گے؟ لیکن دیکھنے میں تو موبائل فون ہے۔ آپ کیوں اس کو موبائل فون نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا مقصد کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کا مقصد بچے کو انٹرٹین کرنا ہے، اس لیے آپ اس کو موبائل فون نہیں کہیں گے، آپ اس کو ٹوائے کہیں گے۔ اس کا مطلب کہ ہر چیز کی جو وہ ہوتی ہے نا اس کی ڈیفینیشن، یہ اس کا مقصد ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ ایک اور مثال سے سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ 5 انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ آرمی آفیسر ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ پولیٹیشین ہے۔ اب یہ جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، مختلف لوگوں کی ڈیفینیشن کی ہے، یہ کس بیس پہ کی ہے؟ ان کے کام پہ کی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب
کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے کام کرنے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں جیسے مرضی ہو۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی جب ان نون چیز دیکھتے ہیں نا تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کم انٹو یور مائنڈ کہ جو ہے نا کہ یہ چیز کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے کام کرتی ہے، کس کا کیا مقاصد ہے، یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو انسان نہ فطرتی طور پہ وہ یہ کوشچن وہ یہ سمجھتا ہے، یہ اپنے اندر سوچتا ہے، یا کبھی نہ کبھی اس کے ذہن میں یہ کوشچن سٹرائک کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں، کیا میں یہ بائی چانس کیسے آ گیا، کہ میرے سے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ دنیا میں جانا ہے نہیں جانا۔ اچھا پھر نہ صرف یہ پوچھا تھا بلکہ یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ بھائی ادھر جانا ہے نہیں جانا۔ ویسے اگر یہ پوچھا جاتا تو آپ لوگ پاکستان میں تو مشکل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا کے بھیجتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی ان نون چیز کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کی ڈیفینیشن پہ غور کرتے ہیں، تو انسان اسی طرح سے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اپنی ڈیفینیشن پہ بھی غور کرتا ہے کہ بھائی میں کیوں۔ تو یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کو پوش کرتا رہا، ایون کہ اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے، فطرت سے ہے۔ انسان یہ سوال پوچھتا کہ میں کیوں۔ یورپ میں جب ایک وقت آیا کہ وہاں پہ لوگ چرچ کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ دین سے متنفر ہو گئے، کیونکہ obviously جو چرچ تھا ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو یورپ میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو چرچ ہے اس کے تو اتنے اپنے سکینڈلز نکل رہے ہیں، اتنی ان کی حرکتیں بری ہیں، بظاہر یہ اپنے آپ کو ریلیجس کہتے ہیں اور لوگ ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سب ڈرامہ ہے، تو لوگ جو تھے ان کے رویوں کی وجہ سے ریلیجن سے ہی متنفر ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ جس وقت یہ لوگ چرچ والے یہ لوگ سائنسدانوں کو مار رہے تھے، زندہ جلا رہے تھے، اس وقت مسلمان جو تھے ان کی ٹیریٹری میں اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سائنسدان جنم لے رہے تھے۔ تو اٹ واز نیور اباؤٹ سائنس ورسز اسلام، بلکہ ہمیشہ سے سائنس ورسز کرسچینٹی تھا۔ لوگ اسلام کو دیکھ کے سائنس سے متنفر نہیں ہوئے تھے، لوگ اصل میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے متنفر ہوئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب یہ موومنٹ بہت زیادہ بڑھتی گئی تو لوگوں نے ریلیجن کو سمجھا کہ یہ تو بس چرچ کا اپنا بنایا ہوا ایک دھوکہ ہے، تو اس لیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، تو لوگوں نے ریلیجن کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے ریلیجن کو چھوڑا تو جو پہلا کویسچن ان کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہی کویسچن سٹارٹ والا کہ اگر آپ ریلیجن کو اپنی ایکویشن سے سائیڈ پہ کر دیتے ہو تو انسان کبھی یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیوینٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سائیڈ پہ کر دو گے تو آپ کیسے اس حقیقت تک پہنچو گے۔ اچھا اس کی بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو بتا دوں، جب لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا تو کچھ ویسٹرن فلاسفرز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کریں، یعنی کہ جیسے آپ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کر سکتے ہیں نا، جس وے میں کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یولو کا کانسیپٹ بھی تھا کہ یو اونلی لیو ونس۔ تو بنیادی طور پہ بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بس اپنے آپ پلیجر کو جو ہے نا وہ میکسیمائز کریں۔ جب لوگ اس طرف نکل پڑے تو لوگوں کے اندر ایتھکس کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ پلیجر کو میکسیمائز کرنے نکلے، ان کے ہاں جو رشتوں کی سینکٹیٹی تھی، جو رشتوں کی ایک وہ حرمت تھی وہ برقرار ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ بس اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کا ریپ کرتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا کیونکہ میں نے اپنے پلیجر کو میکسیمائز کیا، تو اس نے کہا کہ میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس نے اس کے مال پہ قبضہ کر
لیا ہے, تو وہ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے تھے, کیونکہ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر انسان کا مقصد صرف اپنے پلیزر کو ہی میکسیمائز کرنا ہے, تو کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ مجھے اس سے پلیزر ملتا ہے, تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے, وہ سکسیسفل ہے. تو اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ان بیلنس جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. ایک ان بیلنس سوسائٹی جو تھی نا وہ وجود میں آئی. اچھا, پھر کچھ فلاسفرز آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی چیز سنبھل ہی نہیں رہی, تو انہوں نے ایک اور کانسیپٹ دیا جس کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہارم پرنسپل ایگزسٹ کرتا ہے. ہارم پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے نا وہ اپنے پلیزر کو میکسیمائز کرنا ہے, انلیس آپ کسی کو ہارم نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں. آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون, ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو پھر آپ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے نا, وہ ایک آپ کو ایسے آرگیومنٹ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں, ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. اچھا, اس فتنے سے پرابلم یہ ہوئی کہ ایل جی بی ٹی کیوز بھی نکلے, انہوں نے بھی یہی بات کہنی شروع کی کہ بھائی ہم کسی کو ہارم تو نہیں کر رہے. تو گیز اور لیسبینز جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینے لگ گئے کہ بھائی چونکہ ہم کسی کو ہارم نہیں کر رہے اس لیے ہمارا جو دل چاہے ہم کریں گے. اور اسی طرح سنز ود کنسنٹ وہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو ہارم نہیں کر رہے. اچھا, اس سے نقصان یہ ہوا کہ انسانیت اتنی گری کہ وہی جو قرآن کی آیت تھی اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ جانور ہیں اور بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ گناہ بھی کرتے تھے پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے تھے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم بس پھیرے تو رہے, ہم نے تو بس ایک الیگل ریلیشن ہے نا, آپ کو کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو ہی مسئلہ ہے, یہ آ کے ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی پرنسپل تھا جس پہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی پلیزر کو میکسیمائز کریں, یعنی کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کریں. انہوں نے اس چیز کو اپنا مقصد بنایا. اچھا, جب انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنایا تو سٹل چونکہ وہ اپنے مقصد پہ نہیں تھے, ان کا معاشرہ بری طرح تباہ ہونے لگ گیا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کی تباہی کا یہ حال ہے کہ اس وقت ان کی جو یعنی کہ خاندانی جو فیملی سٹرکچرز ہیں وہ بری طرح تباہ ہو گئے, اور ریلیجس ویلیوز اتنی بری طرح ڈسٹرائے ہوئی ہیں. اچھا, اور اس سے زیادہ انسانیت خود ہی اتنی ڈسٹرائے ہوئی ہے کہ کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. یعنی کہ لوگوں کی سینکٹیز جو تھیں رشتوں کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئی, اور انسان جو اشرف المخلوقات پہ جو اس نے فائز ہونا تھا وہ اسفل السافلین میں چلا گیا. اور پھر الٹیمیٹلی جب روح بے سکون ہوئی تو پھر خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں, سوسائڈل اٹیمپٹس بھی ہو رہی ہیں, ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, اینزائٹی بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. اچھا, اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی فطرت یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ نے پانی پینا ہے. اب آپ کی پیاس بجھنی ہی پانی پینے سے ہے. اب آپ پانی نہ پیئیں, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں پیتے رہیں, تو جو پانی سے پیاس بجھنی ہے نا وہ نہیں پوری ہوگی. پانی ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیوٹرینٹس ادھر ادھر سے مل جائیں گے, لیکن جو پیاس جو پانی سے اللہ نے اس کو بجھانے کی ایک جو آپ کے اندر فطرت رکھی ہے, اس کے مطابق آپ کو پانی ہی پینا پڑے گا. تو اسی طرح جب انسان نے یہ سوچا اور ریلیجن کو سائیڈ پہ رکھ کے چھوڑا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے, تو نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنے مقصد خود بنانے شروع کر دیے. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال پیسہ کما لوں, میں ملٹی ملینئر بن جاؤں, میں ملٹی بلینئر بن جاؤں. اس نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بس میں پسند کی شادیاں کر لوں. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک بڑی امپائر کھڑی کر لوں. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت مشہور ہو جاؤں, میری بڑی شہرت ہو. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے میری بڑی فین فالوئنگ ہو. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بڑے لائکس ملیں, اور جیسے آج کل بنائے ہوتے ہیں. تو جب یہ مقصد لوگوں نے بنانے شروع کر دیے تو اصل میں یہ فیک مقاصد تھے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص یہ ایزیوم کرے کہ وہ سپر مین ہے, لیکن اصل میں تو سپر مین نہیں ہے. اب وہ چھت سے چھلانگ لگائے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں سپر مین ہوں تو کیا ہوگا,
نیچے گرے گا نا، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو اپنا مقصد بنایا جو اصل میں اس کا مقصد تھا ہی نہیں. وہ چیز اس کے مقصد کی ڈیفینیشن پہ آ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ نے اس کی روح کو، اس کے جسم کو ایسا ڈیزائن ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اس چیز کو اپنا مقصد بنا سکے. تو اسی طرح سے جب انسانوں نے فیک مقاصد بنانے شروع کی، کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد اینیملز کی خدمت کرنا ہے، وہ اینیملز کے پیچھے ہی لگ گئے. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ جو ہے وہ یعنی کہ ایڈونچرز کرنا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گئے. کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ بہت سارے پی ایچ ڈیز کر لینا، وہ اس کے پیچھے لگ گئے. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ مقاصد بنا لیے گئے جس سے روح جسٹیفائی یا روح سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی. الٹیمیٹلی جب فیک مقصد بنتا ہے تو دو آپشنز ہوتی ہیں، دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. either you will complete your task, you will achieve your target, or you will fail to do so. اب ان دونوں کنڈیشنز میں یا آپ فیل ہو جائیں گے یا آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. دونوں چیزوں کے بعد آپ کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اور جب جینے کا مقصد ختم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی سوسائڈ کرنے کی طرف انسان کا رجحان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہالی ووڈ کا بڑا مشہور ایکٹر تھا نا، جم کیری، وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں تاکہ ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو جائے کہ دس از ناٹ دی آنسر. اگر تمہیں مال چاہیے تو تمہیں مال مل جائے، اگر تمہیں دولت چاہیے تمہیں دولت مل جائے، تمہیں فیم چاہیے تمہیں وہ مل جائے، جو تم دنیا کی چیز چاہتے ہو تمہیں مل جائے، تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو اندر کا ایک وائڈ ہے نا وہ ابھی بھی فل نہیں ہوا، کیونکہ انسان اپنے مقصد پہ نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسان نے نا بظاہر اتنا جینیس ہوا کہ مٹی پہ ہاتھ ڈال کے اس کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیا انسان نے. مثال کے طور پہ سلیکون چپس ہیں، کئی سلیکون چپس ایسی ہیں کہ اپنے وزن کے برابر سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہیں. یعنی کہ انسان ایک طرف تو اتنا ذہین ہوا کہ اس نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا، اس کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیا، اور دوسری طرف اتنا بے وقوف ہوا کہ اپنے آپ کی ڈیفینیشن کرنے سے ہی قاصر ہو گیا. چیزوں کی ڈیفینیشن کرتا گیا، نیوٹنز لا، آئنسٹائنز لا، فلانا لا، گریویٹیشنل لا، یہ لا وہ لا، نہیں ڈیفائن کر سکا تو اپنی ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکا کہ میں ہوں کیا. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جسم ہے تو جسم نے تو ختم ہو جانا ہے، آپ نے تو ختم نہیں ہونا. آپ تو اس جسم سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، آپ عالم ارواح میں تھے، اور جب موت آئے گی تو آپ کو موت نہیں آنی، آپ نے نہیں مر جانا، آپ کے جسم کو موت آنی ہے، آپ نے تو قائم رہنا ہے. پھر آپ آپ عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے، وہاں سے پھر آپ عالم حشر میں چلے جائیں گے، آپ کو تو موت نہیں آنی. اور جب سور بھی پھونکا جائے گا تو تب اگر موت آئے گی بھی تو اس کے بعد پھر آپ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جو انسان آ گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اپنی روح کے ساتھ. یہ موت تو جسم کو آتی ہے. تو انسان سب سے زیادہ دھوکے میں یہ پڑا کہ سائنس پڑھ کے مختلف چیزوں کو ڈیفائن کرتا گیا، اس چیز کی ڈیفینیشن، فلانے کی ڈیفینیشن، فلانے کی ڈیفینیشن، وہ نہیں ڈیفائن کر سکا تو ہیومن بینگ کی ڈیفینیشن صرف ہومو سیپین کر کے فارغ ہو گیا. جبکہ اصل میں انسان یہ جسٹ ہومو سیپین نہیں ہے، انسان تو روح ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ انسان نے ڈیفینیشن ہی اپنی غلط کی، اس کی ساری دوڑ مٹیریلزم کی طرف لگ گئی. ورلڈ وار 2 کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، انڈسٹریز بننا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انڈسٹریز نے کہا کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے پیسہ کماؤ. اب پیسہ کمانے کے لیے نا ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کی جس کو کہا گیا کہ کنزیومرزم. کنزیومرزم میں انہوں نے کہا کہ جی جتنا زیادہ آپ چیزیں کنزیوم کریں گے نا آپ اتنا خوش رہیں گے. یہ عجیب دھوکہ دیا انسان کو. کہا کہ جتنا اچھا آپ کھانا کھائیں گے آپ اتنا خوش رہیں گے، جتنی لگژری آپ کی لائف میں ہوگی آپ اتنا خوش رہیں گے، اگر 5 کے بجائے 50 ڈریس آپ کے وارڈروبز میں ہوں گے تو آپ زیادہ خوش رہیں گے. یہ میڈیا نے، کنزیومرزم نے انسانوں کے اندر انسٹل کیا، اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد ان جائنٹس کا پیسہ کمانا تھا. اگر آپ 5 سوٹوں میں سیٹسفائی ہونا شروع ہو جائیں تو کھاڑی کی لون کیسے چلے گی؟
اور ہماری ابھی کیسے چلے گی؟ آپ تو 50 میں بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو کنزیومرزم اتنا زیادہ لوگوں کے اندر دیا گیا کہ بس چیزیں کنزیوم کرو. ایک موبائل فون آیا، لو جی اب نیکسٹ ماڈل آ گیا، وہ لو. وہ نہیں لوگے تو تم اپڈیٹڈ نہیں رہو گے. پھر کہا نیکسٹ آ رہا ہے، وہ لو وہ لو. اتنا مٹیریلزم کے پیچھے لگایا گیا اور کہا یہ گیا کہ دیکھو یہ لوگے تو تمہیں خوشی ہوگی، یہ گاڑی تمہارے پاس مہنگی والی ہوگی تو تمہیں خوشی ہوگی. خوشی کو ڈیفائن نہیں غلط کر دیا، اور چونکہ ڈیفینیشن ہی مختلف تھی تو الٹیمیٹلی جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں لیں خوشی ان کو بھی نہیں ملی. آج آپ دیکھیں غریبوں سے زیادہ امیروں کے اندر ڈپریشن پایا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ میٹیریلزم کے اندر انوالوڈ ہے اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، اتنی زیادہ انزائٹی اس کو ہے. فیئر آف ان نون، فیئر آف فیوچر، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد پہ نہیں ہے. تو جب انسان اپنے مقصد پہ نہیں ہوتا تو وہ سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے اس کی مثال ہے، آج آپ لوگ مثال کے طور پہ آپ لوگ ڈگریز کرتے ہیں. اب آپ انجینئرنگ کی ڈگری کریں، انجینئرنگ کے بعد اب آپ جاب کی تلاش میں نکلیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں انجینئر سارے بے روزگار ہیں، لیکن اگر آپ کو جاب جو ہے وہ چپراسی کی ملے تو کیا آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ کون سا انجینئر ہے جو سیٹسفائی ہوگا؟ وہ کہے گا یار میں نے اتنا پڑھا صرف چپراسی بننے کے لیے. سیٹسفائی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیپیبلٹیز، اس کے سکلز بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو اس سے کام لے رہا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. اسی طرح سے وہ ایک سسٹر تھی نا، مسلمان ہوئی، تو کسی نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ انسپائر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے اندر غور کرتی تھی نا، میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تھی، میں جب اپنے جسم کو دیکھتی تھی تو میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ میں یہ 9 to 5 جاب کے لیے نہیں بنی. کچھ ایسا ہے جو اللہ نے مجھ سے لینا ہے، اور وہ مقصد وہ اس لائف سے بڑا مقصد ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اس تلاش میں نکلی کہ یہ جو اللہ نے اتنا کمپلیکس میرا سسٹم بنایا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور یہی وہ سوال تھا جس کا جواب اس کو اسلام میں ملا. اب اچھا، اب اس مثال کو نا آپ ایک اور انداز میں بھی سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ابھی لیٹسٹ آئی فون کون سا لانچ ہوا؟ آئی فون 13 آئی گیس لانچ ہوا. آئی فون 13 مثال کے طور پہ 2.5 لاکھ کا فون ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آئی فون 13 کا کیا مقصد ہے، آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کالز کرنا، میسیجز کرنا یا انٹرنیٹ استعمال کرنا. تو میں کہوں گا واقعی یہی مقصد ہے، کیونکہ اگر یہی مقصد ہے یہ تو سستے سے موبائل میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آئی فون 13 کا مقصد صرف کالز یا میسج کرنا ہی ہو تو یہ تو 2,500 کا موبائل بھی کر سکتا ہے. 2.5 لاکھ کا موبائل لینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، آئی فون 13 جو ہے نا وہ ملٹی پرپز ہے. ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہے اس کا، اسے آپ ایز اے کیمرہ بھی یوز کریں گے، اس سے آپ ویڈیو بھی بنائیں گے، اس کی اور بھی آپ 250 قسم کی آپ اس کے فیچرز گنوا دیں گے کہ یہ چیزیں ہیں. جب آپ اس کمپلیٹ پیکج کو دیکھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی 2.5 لاکھ کا فون ہے. اسی طرح انسان کی ذات اتنی کمپلیکس ہے، کمپلیکس سے مراد اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ صرف یہ چھوٹی سی ڈگریاں کرنا یا پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا یہ کوئی الٹیمیٹ گول ہو نہیں سکتا انسان کا. انسان ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ کوئی الٹیمیٹ مقصد ہو ہی نہیں سکتا انسان کا. تو اس لیے مقصد کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ انسان کو بنانے والے ہیں تو جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس سے بہتر مقصد کو کوئی نہیں جانتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اب کسی نے جوس بنا کے مجھے دیا تو اب مجھے کیا پتا یہ جوس ہے یا بروفن کی دوائی ہے، تو جو بنانے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ جوس ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی لگ سکتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص موبائل اپلیکیشن بنائے تو اب وہ اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ کون بتائے گا؟ جس نے اس اپلیکیشن کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کا مینوفیکچرر ہے.
اسی لیے جو کمپنیز ہوتی ہیں نا، جب وہ کوئی گاڑی لانچ کرتی ہیں یا موبائل فون کا کوئی ماڈل لانچ کرتی ہیں، تو ساتھ جو ہے نا اس کی پوری فیچرز جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ انسان کو بنایا ہے، اور یقین کریں قرآن کی حقانیت ہے کہ قرآن میں ایسے ایسے سوالات ایڈریس ہوئے ہیں نا کہ جو انسان فطرتاً اپنے آپ سے پوچھتا ہے، چاہے وہ ریلیجس ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایویں پیدا کیا، بلا مقصد پیدا کیا؟ یہ ایسا اسٹرائکنگ قسم کا کوشچن ہے نا، کیا تم ایویں آ گئے ہو؟ اللہ ایسے پوچھتے بندے سے، تمہیں کیا لگتا تم ایسے ہی آ گئے ہو، بائی چانس آ گئے ہو؟ کیسا مطلب اس سوال پہ انسان غور کرے نا تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نا اندر کی بات پکڑ لی، اور پھر اللہ خود ہی دو جگہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب کہ انسان یہ ساری چیزیں اگر کرتا رہے اور اگر عبادت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی اصل جاب ڈسکرپشن سے ہٹ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی موبائل فون ہو آپ کے پاس، نہ وہ کالز کرتا ہو، نہ میسیجز کرتا ہو، نہ اس پہ انٹرنیٹ چلے، نہ اس کی اسکرین چلے، نہ اس کا کیمرہ چلے، آپ اس کو موبائل فون کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو اپنے مقصد پہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ باقی وہ کہیں جی اس کے اندر سے ٹون بہت اچھی چلتی ہے اور اس کے اندر نا یہ دیکھنے میں بڑا پیارا ہے، اس کا کور بڑا پیارا ہے، آپ کہیں گے بھاڑ میں جائے، یہ موبائل فون بہرحال نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو شخص عبادت نہیں کرتا نا وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد پہ نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی برا ہے۔ جب آپ عبادت چھوڑتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے گرا کے جانوروں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا مقصد ہے جو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا، اور یہی وہ مقصد ہے جس کو کرنے سے انسان کو وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ جو یہ تمام میٹیریلز کے ہونے سے بھی نہیں ملتی۔ اور اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو تو عبادت کر کے دیکھ لو، آپ یہ ایکسپیرینس بھی کر لو گے۔ پھر اسی طرح سے اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اگر مقصد عبادت ہی ہے تو پھر دنیا کے معاملات کیسے چلانے؟ یاد رکھیں دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں، غافل نہیں ہے سے مراد یہ کہ آپ گناہ کے کام نہیں کر رہے یا آپ کوئی خلاف شریعت کام نہیں کر رہے، تو وہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ تو اس لیے پہلا مقصد جو ہمیں سمجھ آتا ہے نا وہ عبادت ہے۔ یہ ایک بگر گول ہے، بگر مقصد ہے جو انسان کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ایک اور بھی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ سب گول ہے، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں کچھ کام کر جاتے ہیں، کچھ اچھے کام کر جاتے ہیں، کچھ بڑے کام کر جاتے ہیں۔ بڑے کام سے مراد لوگوں کے لیے بڑے نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں بڑے کام وہ کر جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ دیکھیں عبادت والے پیراڈائم میں جب آپ داخل ہو گئے نا، اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ بھئی میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس پہ تو کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے نا، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اب ایک تو کچھ عبادات تو ایسی جو فرائض ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، کچھ حرام ہے جن سے آپ نے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد لائف کا الٹیمیٹ ایک ویژن جس پہ آپ نے اپنے آپ کو لگانا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دین اسلام کی خوبصورتی یہ رکھی ہے کہ یہ فقیر سے لے کے بادشاہ تک ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کے مزاج پہ پورا اترتا ہے۔ ایک عام سادہ دیہاتی سے لے کے سوسائٹی کے ٹاپ انٹلیکچوئل نوچ تک سب کو دین سرو کرتا ہے، یہ دین کی خصوصیت ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، میرا شوق کیا ہے، دیکھیے آسان الفاظ میں یہ کہ میرا شوق کیا ہے۔ اچھا شوق کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرتے ہوئے آپ بور نہیں نہ ہوتے وہ آپ کا شوق ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو کرتے ہوئے آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، آپ بور نہیں ہوتے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ ملٹیپل سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایک سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے، اس میں انسان بور نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح
مجھے اکثر شوق ہے، جیسے میں اسپیس کی ڈاکومنٹریز اگر دیکھوں نا تو بس میں اس میں کھپ جاتا ہوں. مطلب میرا دل کہتا ہے بس میں اس کو دیکھتا رہوں، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ایسی چیزیں اور اللہ کی بڑائی ایسی کھلتی ہے. تو اسی طرح ہر ایک کو مختلف انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں. تو اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے پہچانیں، نوٹ ڈاؤن کریں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کے انٹرسٹ والے ہیں، جس کا آپ کو شوق ہے. اور کسی کی گائیڈنس میں، کسی کی مینٹرشپ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کروائیں کہ میں اپنے اس شوق کو دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت والے پیراڈائم میں تو آپ انٹر ہو گئے ہیں. اب جب آپ نے ایکسیلنس پہ جانا ہے نا، تو آپ اپنے پیشن کو اب دین کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. جس چیز کا آپ کو پیشن ہے نا، چلے مثال کے طور پہ کسی کا پیشن ہے میں نے پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمائے، اس پیسے کو دین کے لیے استعمال کرے، اس سے بھی وہ اللہ کو پالے گا. کسی کا پیشن یا کسی کی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں اچھا رائٹر ہوں، تو اپنے رائٹنگ سکلز کو دین کے لیے استعمال کرے. اپنے مینٹور سے، اپنے شیخ سے پوچھیں کہ میں اپنے سکل کو کس طرح سے میں دین کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ میں اچھا ڈیزائنر ہوں، یا کسی کو لگتا ہے کہ میری کمیونیکیشن اچھی ہے، میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میری اچھی ہے، میں ڈیل کرنا جانتا ہوں. تو اس طرح بہت سارے سکلز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. کسی کو لگتا ہے کہ میرا شوق جو ہے نا بکس ریڈنگ ہے، میں اس سے بور نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کے شوق کیا ہیں. اپنے ان جو آپ کے شوق ہے نا، جو آپ کے پیشنز ہیں، اپنے شیخ سے یا اپنے مینٹور سے گائیڈنس کے ساتھ آپ اس کو ایسا مولڈ کریں کہ اس سے آپ اللہ کی رضا پالیں. جب آپ اس طرح لائف گزارتے ہیں نا، تو یقین کریں زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا پیشن اس کا پروفیشن بن جائے. تو اسی طرح آپ اپنے پیشن کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اس سے زیادہ خوش نصیبی کسی چیز میں نہیں ہوتی. اور یقین کریں زندگی گزارنے کا ایسا مزہ آتا ہے نا، انسان اپنے شوق کو بھی جی رہا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے پرپز لیس لائف گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سب مسلمان تو ہیں، عبادت والے پیراڈائم کو تو آپ سمجھتے ہیں. اب یہ جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو اللہ کی ذات نے یہ جو ڈیتھ اور لائف کا جو سائیکل بنایا، خلق الموت والحیات، یہ کیوں بنایا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کریں، ٹیسٹ کریں کہ کون آپ میں سے احسن عملہ بہترین اعمال کرتا ہے. احسن سے مراد خوبصورت، ایکسیلنٹ. اب ایکسیلنٹ آپ کو کس سبجیکٹ میں ملتا ہے؟ جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے اسی میں ایکسیلنٹ ملتا ہے نا. تو اب عبادت کے بھی اندر آپ اپنے مزاج کے اندر اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پیشن کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور کسی کے یعنی کہ کسی کی گائیڈنس میں آپ یہ پوچھیں کہ بھئی میں اپنی اس اسپیشیلٹی کو دین کے لیے کیسے سرو کر سکتا ہوں، یا میں اس سے اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں. آپ اس کو سوچنا شروع کریں، اس کو ایویلویٹ کریں. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ اس راستے پہ چل پڑے تو مبارک ہو، آپ کو اس دنیا میں بھی جنت کے مزے آ جائیں گے. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا سکون عطا فرمائیں گے، اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کا مزاج ہی دین کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے پرپز لینا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تمام صحابہ کے مختلف مزاج تھے، ڈیفرنٹ مزاج تھے. کچھ صحابہ تھے وہ علم میں بہت آگے تھے، کچھ صحابہ تھے وہ جنگوں میں بہت آگے تھے، کچھ صحابہ تھے وہ اور کاموں میں انتظامیہ میں بہت آگے تھے، کچھ صحابہ تھے ان کو جنگوں کا کچھ نہیں پتا تھا، وہ شاعری کیا کرتے تھے. یعنی کہ مختلف مزاج تھے نا صحابہ کے، اور سب نے اپنے مزاج سے اللہ کو پا لیا. جو شاعری کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایسے اشعار لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سبحان اللہ، انہوں نے اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا. اور جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ وار اسٹریٹجیز کے ماہر تھے، انہوں نے اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا. تو اس طرح صحابہ کے اندر بھی مختلف مزاج تھے، اور ہر صحابی نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق
اب جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، 1/3 جو مدینہ تھا اس کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا، 1/3 جو مدینہ تھا اس کا قرضہ وہ اتارتے تھے، اور 1/3 جو مدینہ تھا وہ ان کے پیسے سے بزنس کر رہا تھا ماشاء اللہ، یعنی کہ انہوں نے اپنے مال، پیسے اور اپنی بزنس اسٹریٹجی سے اللہ کو راضی کر لی، اشرم و بشرا میں سے۔ تو اس طرح اپنے اندر کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ یہ ایویلویٹ کرنا شروع کریں کہ کس چیز میں آپ بور نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ موویز دیکھتے بور نہیں ہوتے، ایون دین اگر آپ موویز دیکھتے بور نہیں ہوتے تو آپ کو پھر ایسی کوئی جو ہے نا وہ ورچوئل کلاسز لینی چاہیے، کوئی درس قرآن کی کہ جس کو لے کے آپ بور نہ ہو۔ بہرحال تو اس طرح کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ اپنے پیشن کو دیکھیں، اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کا مزاج کیسا بنایا ہے، کیسا ڈیزائن کیا، اور اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے مقصد پہ لگائے جس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔